اس معنی میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کا نور قرار دیا ہے. یہ مضمون جو آیا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس سے بھی بعض لوگوں نے غلط مطلب لیا کہ شاید یہ جو کچھ بھی روشنی ہے یہ جو ہے وہ مراد ہے. یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کی ذات زیر بحث نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کی بات نہیں ہوئی. اللہ پر ایمان لانے سے وہ نور انسان کو ملتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی حقیقت صحیح مقام سے آگاہ ہوتا ہے. اب یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ اقبال کا شعر سنیں کہ گما آباد ہستی میں یقیں مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی. گما آباد ہستی، یہ آسمان اور زمین کیا ہے؟ یہ ہستی ہے، یہ بینگ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ کائنات ہے، کون و مکان، پوری کائنات. اس کو قرآن مجید کیا کہے گا؟ آسمان اور زمین. یہ قرآن کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، جسے ہم کائنات کہتے ہیں اسے قرآن آسمان و زمین کہتا ہے. اچھا، اس کو کہا گما آباد. گما آباد کیوں کہا؟ یہ فلسفے کا ایک بہت گہرا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اسے وجود حقیقی مانیں گے تو یہ دو وجود ہو جائیں گے، اللہ کا وجود اور کائنات کا وجود، تو یہ ثنویت ہو جائے گی. جبکہ اس میں توحید کا تقاضا یہ ہے اس وجود کو ہم وہمی اور گمانی اور جو ہے نا نقلی اور یعنی یوں سمجھیں خیالی مانیں. یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے بینگ جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے مادی وجود، اس ایمانی وجود کے مقابلے میں اس کو غیر حقیقی سمجھیں. اس کو یہ سمجھیں یہ وہم ہے، ایک خیال ہے، یا جیسے کوئی سایہ ہوتا ہے یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، اس طرح کی چیز سمجھیں، اسے حقیقی وجود نہ سمجھیں. اب اس لیے اقبال کہہ رہا ہے گما آباد ہستی میں. یہ پورا بینگ جو ہے نا ہمارے خیال میں آباد ہے، حقیقت میں گویا نہیں ہے. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، یہ جو ایمان ہوتا ہے، یقین مرد مسلمان کا مطلب ایمان، وہ حقائق جو ویسے تو دیکھیں نا آسمان پر تو یقین کافر بھی کرے گا. جو چیزیں موجود ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکتی ہیں، سائنس ان کو مانے گی یا نہیں مانے گی؟ تو جو سائنٹیفک فیکٹ ہیں ان کو کافر بھی مانے گا. تو یقین کس شے کا نام ہے؟ یقین اس شے کا نام ہے جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، جو کانوں سے سنی نہیں جا سکتی، جو چکھی نہیں جا سکتی، جو سونگی نہیں جا سکتی، جو چھوئی نہیں جا سکتی. اس شے کو ماننے کو یقین کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی امور ہیں جو قرآن مجید ہمیں بتا رہے ہیں، غیب کی باتیں. یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ در حقیقت اس کو یہ کہا گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا. تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، اس کائنات کے اندر جو بندہ مومن کا یقین ہوتا ہے، ایمان جسے ہم کہتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے اقبال کی نظر میں؟ بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی. جیسے آپ کسی بیابان، تاریک رات، کالی راتیں، وہ جو پرانی راتیں ہوتی تھیں بجلی آنے سے پہلے، سردیوں کی بڑی بڑی طویل راتیں اور کالی راتیں جنہیں کہتے تھے بزرگ، ان کالی راتوں میں کوئی رات کو سفر کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو مٹھا ہے، مشل، جو کام وہ مشل کرتی ہے اسے راستہ دکھانے میں، اس کائنات کی حقیقت سمجھنے میں وہ کام ایمان کرتا ہے. اب وہ روشنی کی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نور السماوات والارض. اب یہ شعر ذہن میں رکھ کے ذرا دوسرے شعر کی طرف آ جائیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ نقطہ نظر کا فرق ہو جائے گا کہ کافر یہ جو نظر آنے وہمی و گمانی حقائق ہیں، ان کو اصل حقائق سمجھ کر ان کی تفتیش میں اور تحقیق میں لگ گیا ہے. اب پی ایچ ڈی ہوتی ہے جی جو ہے نا درخت کی جڑوں پر، درخت کے پتوں پر، نہ معلوم کن کن چیزوں پر. اب بندہ جو پی ایچ ڈی کرتا ہے سمجھو آدھی زندگی تو لگاتا ہے نا اس کے اوپر. اب سمجھ آئے آفاق میں گم ہے. یہ جو آسمان کی وسعتیں ہیں وہ ناپنے میں لگا ہوا ہے، یہ سب اسے معلوم ہے. خالق کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی کہ یار یہ اتنا عظیم الشان نظام کس نے بنایا ہے. آپ ذرا اس انداز کو دیکھیے، سوچئے. یعنی ہم آج بھی جیسے بت پرستی تھی نا، ہم اسے کہتے ہیں بے وقوفی تھی، اس طرح کی دسیوں بے وقوفیاں آج بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات کہ ہمیں یہ اگر ہم دیکھیں گے نا، ایک تصویر دیکھیں گے تو خیال آئے گا کس نے بنائی، اچھی بنائی. ہم گاڑی دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھئی میڈ ان چائنا، جاپان، کیا ہے، کہاں بنی ہے، کس نے بنائی ہے، کون ہے اس کا خالق. تو ہم ہمیشہ کوئی بھی شے دیکھ کے خالق کی طرف لازماً انسان کا ذہن جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنی وسیع و عریض کائنات، کہتے ہیں بہت اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، اتنا کچھ ہے،
لیکن یہ کہ کبھی کوئی سوال آیا ذہن میں یہ بنا کیسے، کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ نہیں آئے گا۔ یہ اس سوال سے جان بوجھ کے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ تو یہ گم پھر کس میں ہو گیا؟ آفاق میں ایسا گم ہوا کہ خالق کا سوال ہی ذہن میں نہیں آیا۔ جب خالق کا سوال ذہن میں آئے گا اور اس تک پہنچ ہو جائے گی، رسائی ہو جائے گی، اب پھر آفاق میں گم نہیں ہوگا، آفاق اس میں گم ہوں گے۔ اب وہ روشنی کا مطلب یہاں پہ تھوڑا سا اور نمایاں ہو گیا، اب وہ ذرا اوپر اٹھ جائے گا، اب وہ چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھے گا، نقطہ نظر کا فرق ہو جائے گا، زاویہ نگاہ کا فرق ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں پورا طرز فکر بدل جائے گا، طرز فکر بدلے گا، طرز عمل بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی۔ وہ پہلی جس چیز کو نفع بخش سمجھ رہا تھا اب اسے نقصان دہ سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، پہلے زندگی عزیز تھی اب آخرت عزیز ہو جائے گی۔ تو عظیم ترین فرق جو ہے نا انسان کی سوچ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کنٹراسٹ کرنا ہو نا صرف وہ جادوگروں کا کر لیجئے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ آتے ہی پہلی بات فرعون سے یہ کہی تھی کہ ہم اگر جیت گئے تو پیسے کتنے ملیں گے، ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں کوئی انعام ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کیا سوچ تھی؟ وہی سوچ جو ہماری سوچ ہے۔ جو ہی حقیقت کھلی، آنکھ حقیقت کی کھل گئی، اب جب فرعون کے مقابلے میں اس نے کہا میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں، یعنی جتنی بھی تھریٹ سمیش کر دوں گا، جو جیسے آج ہم کہتے ہیں، جو جب یہ چیزیں آئیں انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا، تم اس دنیا ہی، یہ وہمی خیالی گمانی، اس دنیا ہی کا فیصلہ کرو گے نا، چند روزہ زندگی، فقض ما انت قاض، کر جو تجھ سے ہوتا ہے۔ ہم تو اب ہمارا ویژن ہی بدل گیا ہے، ہمارا نقطہ نظر ہی بدل گیا، ہماری سوچ ہی بدل گئی ہے، ہم اس دنیا سے آگے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو وہاں کی کامیابی چاہیے، یہاں کی تو کامیابی ناکامی اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اتنا عظیم انقلاب، اس کے لیے کوئی نہ انہیں تپسیاں کرنی پڑی، نہ جا کے جنگل میں بیٹھ کے کوئی جو چلے کاٹنے پڑے، نہ کوئی اور کسی قبر میں گھس کے چلہ کچھ نہیں، ادھر کھڑے کھڑے ہی یہ عظیم انقلاب پیدا ہو گیا، ایک ہی مجلس کے اندر ہو گیا، اور کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ یہ ایمان کا فرق ہے، یہ وہ روشنی ہے کہ جب ملتی ہے تو پھر انسان کے نقطہ نظر کے اندر یہ تبدیلی لے کے آ جاتی ہے۔ تو بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی، اور کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، پیسہ ملے، یہ ملے، کیریئر بنے، یہ فائدہ ہو جائے، یہ میری جو ہے نا وہ کاروبار جم جائے، آفاق میں گم ہے۔ اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق، وہ بے نیاز، اب اسے کوئی نہ لٹنے کی فکر، نہ کچھ چھن جانے کی فکر، لٹانے کے لیے بلکہ تیار، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔